دنیا بدل رہی ہے، واٹس ایپ بھی بدل رہا ہے، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہماری رہن سہن، ہمارا کاروبار سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اثر آ رہے ہیں، اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے نابلد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ شخص ہو۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری اور ڈیجیٹائزیشن کا تابلاق مستقبل صاف نظر آ رہا ہے۔ ای کامرس اور اسٹارٹ اپس معاشی سہارا بن رہے ہیں، اور ای گورننس شفافیت کی ضامن ضرور ہے، کرپشن کی بیکری کر سکتی ہے، اس کی جانب اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے مگر ابتدا ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا خواب ڈیجیٹل پاکستان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ملکی ایکسپورٹس اور زر مبادلہ میں اضافے کی ایک بڑی امید بن جائے اور یہ سہارا بن جائے۔ خاص طور پر کرونا ماحول نے آئی ٹی انڈسٹری کو میں پوری دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 روز قبل پاکستان میں پہلی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بار یہ اتھارٹی بن رہی ہے، اور آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور مستقبل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کے سربراہ ہوں گے۔ ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی انسینٹیوز دیں تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر خود بھی آگے جائے، اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے، تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسچینج کو، اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک ینگ پاپولیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا، تو یہ سیکٹر وہ روزگار پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے یوتھ کو، اور پلس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس 1 ارب 23 کروڑ ڈالر رہی۔ اسٹیٹ بینکس کے اعداد و شمار کے مطابق اس مالی سال کے 5 ماہ کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹس میں 39% اضافہ ہو چکا ہے، اور پچھلے سال جولائی سے نومبر تک 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں۔ لیکن اب اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے تحت ملک آئی ٹی ایکسپورٹس کے 15 ارب ڈالر لے جانے کا ہدف طے کر رہا ہے، ایک ٹارگٹ طے کر رہا ہے۔ یقیناً ابھی تو فی الحال یہ خوابی ہے، مگر بہرحال اس کے لیے ایک ابتدا کی گئی ہے۔ گویا آئی ٹی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ اگر پاکستان اس کو واقعی اپنی نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹ بن سکتی ہے۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے تحت ای کامرس، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت، اس کے علاوہ انکیوبیشن سینٹرز کا قیام، اس کے علاوہ وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ کو فروغ دینا، آئی ٹی شعبے میں نئی ملازمتیں پیدا کرنا، اس سب کا اس کا ایجنڈے میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو 10 سال ٹیکس کی چھوٹ اور کسٹم ڈیوٹی بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے پاکستان میں غیر ملکی ٹرانزیکشنز کے لیے پے پال کی طرح سے ای پیمنٹس کا مؤثر نظام رائج کرنا چاہتا ہے، جس سے امیزون اور ای بے سمیت اہم بین الاقوامی آن لائن ادارے پاکستانی ایکسپورٹ سے براہ راست اشیاء اور آئی ٹی خدمات بھی خرید سکتے ہیں، اور ملک کو قیمتی زر مبادلہ مل سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو وہ اس وقت اس سلسلے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس قسم کی وہ اس پہ اس کی لگاؤ ہے، یقیناً وہ وزیر اعظم کے عمران خان کے بقول وہ پاکستان کے پہلے فوری ڈیجیٹائزیشن کی جانب جو ہے وہ بھرپور اس کا ایک رول ہوگا۔ اور کل اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے راست کے نام سے، اور اس ڈیجیٹل نظام سے بینکوں، فائنینشیل اداروں میں، سرکاری ادائیگیوں میں غیر ضروری تاخیر اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ ہر لحاظ سے ڈیجیٹائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پوٹینشل، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ابھی موجود ہے ہمارے ساتھ جناب آصف پیر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، مینیجنگ ڈائریکٹر سسٹمز پاکستان لمیٹڈ، پاکستان کی ٹاپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ بہت بہت شکریہ آصف پیر صاحب، بڑی زبردست آپ سے گفتگو ہوئی پچھلے سیگمنٹ پہ ہماری واٹس ایپ کے حوالے سے۔ ہم پوٹینشیل کی بات کریں، ہم اگر ایک کنسیپچول بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس آئی ٹی کا، اور ہمارے پاس بہت گروتھ ہمیں مل سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ ایکچوئل سچویشن ہے وہ ہمیں کیا راستہ دکھاتی ہے کہ ہمارا واقعی کتنا پوٹینشیل ہے؟
دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پوٹینشیل تو بہت ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن اس کو ایگزیکیوشن کیسے کرنے کا کام, دس از دا کور. تو اگر میں بات کروں, آپ نے I'm sorry, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ پوٹینشیل اس کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی کتنی ہے. کیپیسٹی, یہی میں اسی طرف آ رہا تھا. تو اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے, جس طرح ہماری ایچ آر, کیونکہ اس میں ہماری آئی ٹی بزنس میں اونلی تھنگ از ایچ آر ریسورسز, ہیومن کیپٹل, رائٹ. تو اس وقت ہماری کیپیسٹی جو آپ کہہ رہے ہیں 40-50% گروتھ ہو رہی ہے, وہ ہماری ہوتی رہے گی. مطلب آئی تھنک میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہم نے کر لیا تو ہم ڈبل بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو $15 بلین والا ہے اس کے لیے بہت کام, ایون 10 بلین یا 5 بلین جو بھی مائل سٹون ہم نے ایگری کرنے یا طے کرنے ہیں, اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. میں بہت 1-2 منٹ میں آپ کو مطلب 3-4 چیزیں, جس طرح آپ نے ابھی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز کی بات کی. اب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زون بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی تھنک آپ نے جس طرح کہا پوری گورنمنٹ اس وقت جس طرح انکلوڈنگ پرائم منسٹر کا آپ نے ابھی اسپیچ دکھائی, ایوری ون از فوکسڈ. دیٹس اے ویری گڈ نیوز اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ پوری منسٹری سے لے کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایوری ون, کامرس, ایوری ون از انوالوڈ, رائٹ. اور آئی ٹی انڈسٹری کا فیوچر تابناک دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز وہاں بنانے ہیں جہاں سپلائی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ سپلائی کہتے ہیں جہاں پہ ایچ آر اویلیبل ہے, سپلائی مطلب جہاں پر ہمارا ٹیلنٹ ہے. جس طرح کراچی سینس ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں, پرابلم تو نہیں ہے. اب مطلب کراچی جس طرح شہر ہے, کراچی میں ہمیں بہت جلدی چیزیں چاہیے. کراچی میں کوئی انفراسٹرکچر, فزیکل انفراسٹرکچر اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم آج شروع کرتے ہیں کوئی چیز تو بنتے 2 سال, بٹ فاسٹ چاہیے ہم پیس اس وقت, کیونکہ یہ اپرچونٹی ہمارے پاس, ہمارے ملک کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیا کہ کووڈ کو ہم نے اس کرائسس میں ہم ونر نکلے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے ٹیلنٹ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ بیریئر ختم ہو گیا ہے ورک فرام ہوم سے کہ پاکستان میں کام کریں, کسی اور شہر میں کام کر رہے ہیں, بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور ڈیمانڈ کے لیے سپلائی آپ کو ضروری ہے, اور وہ سپلائی یہ آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں تو اب ہماری سپلائی میٹ ہو جائے گی. نہیں, ڈیمانڈ کس کی آ رہی ہے؟ لوگ جب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں 3 سے 5 سال کا ایکسپیرینس کا بندہ مجھے چاہیے. کسٹمر بھی کہتا ہے مجھے اس چیز میں ایکسپیرینس بندہ چاہیے, مجھے آپ فریش گریجویٹ یا اس سے نہیں ہوگا. تو وہ سپلائی کو بنانے کے لیے آج سے آپ کو کام کرنا ہے اس, اور انفراسٹرکچر پہ بھی آپ کو جلدی کام کرنا ہے, کیونکہ یہ اپرچونٹی لوز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دفعہ ملی ہے تو اس کو ہمیں ایگزیکیوشن پہ یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں, یہ ایئر مارک نہیں ہو گئے ہیں ایگزیکٹلی کہ کس جگہ پہ بننے ہیں اور کہاں سے ابتدا ہونی ہے؟ آئی تھنک ابتدا تو میری جہاں تک علم ہے پرابلی کہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے, بٹ آئی تھنک ہمیں کراچی, لاہور, ملتان ایسی جگہوں پہ چاہیے جہاں پر ایچ آر اویلیبل ہے. اسلام آباد میں یس کوڈ بی, بٹ اسلام آباد میں ایک لمیٹڈ سپلائی ہے ہمارے پاس. تو ہماری جو اسٹارٹ اپس ہیں یا آپ کی جیسی کمپنیز ہیں یا آپ کی جیسی اور دوسری کمپنیز ہیں, ان کی پہلی ریکوائرمنٹ تو زمین چاہیے نا, اسپیس چاہیے. اور چونکہ سر آپ دیکھیں نا برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ, اب میں باہر سے کوئی انویسٹر لے کے آتا ہوں, کوئی باہر سے کمپنی آ کے کیا دیکھے گی؟ پہلے سب سے پہلا امپریشن کیا ہے؟ فزیکل انفراسٹرکچر, کہ ان کی بلڈنگز, ڈیجیٹل سٹی کہاں ہے یا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا. آپ کہتے ہیں مائکروسافٹ یا کوئی بھی کمپنی آئے باہر اور پاکستان میں اپنا بڑا سا سینٹر کھولے, اس کو جگہ دینی ہے آپ نے, وہ کہاں ہے؟ رائٹ, وہ نہیں ہے اب اس وقت ہمارے پاس, بالکل بھی نہیں ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کراچی میں جیسے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے لاہور, اسلام آباد میں, کہ فیڈرل لینڈ جو ہے تو اممیجریبل لینڈز کے سواتس ہیں آپ کے پاس, ہزاروں ایکڑ ہے. میں صرف پروونشن کی بات نہیں کر رہا, فیڈرل لینڈ ہے, وہ چاہے آرمی کے پاس ہو یا ایئر فورس کے پاس ہو یا نیوی کے پاس ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو, جس کا کہ کوئی استعمال نہیں ہو رہا یا ایکسیس ہوگی یا جو بھی ہوگی. تو لینڈ تو اویلیبل کرنا ایک میرے لیمن پوائنٹ آف ویو سے, ایک آبزرور پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو تو وہ اونرشپ نہیں بھی چاہیے, تو آپ تو لیز پہ کام بالکل ابھی تک نہیں ہوا. رائٹ, تو اب آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو انیشیٹوز آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا. آئی تھنک ٹائم از آف ایسنس, کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ابھی ڈیمانڈ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ہمارا, جو ہمارا پورا آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مطلب ہم کن ایریاز کو کیٹر کر رہے ہیں, ہمارے یہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے, اور ہو رہی ہے تو کن ایریاز کے اندر ہو رہی ہے؟ دیکھیں 2 بڑے ایریاز ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں بی پی او, اس کے اندر بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, اس میں آسان مطلب کہ ڈیٹا انٹری جو کرتے ہیں, جس میں آپ کے بی کام اور کوئی بھی گریجویٹ آپ کا اچھی طرح کر سکتا ہے, جس کو انگلش آتی ہے, رائٹ, لکھنا اور پڑھنا.
اور دوسرا کال سینٹر ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس کے بعد جو دوسرا ایریا آتا ہے وہ آئی ٹی ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی اس کو کہتے ہیں, یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے. اس میں ہمارا ملک میں, ہمارے اس پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہم چونکہ باہر گلوبلی کمپیٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا اسکل سیٹ نہیں ہے کامران بھائی جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہر اسکل سیٹ میں ہم بنا بھی سکتے ہیں بندے. ہمیں جو چیز نہیں آتی, میں نے خود پاکستان میں ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو پاکستان میں ایک بندہ بھی اس کا نہیں تھا. ہم نے وہ 100-200 لوگوں کی ٹیمیں بہت جلدی بنائی ہیں اور ہم نے ڈلیور کر کے دیا ہے. تو پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, پوٹینشیل بھی بہت ہے, کوانٹٹی کم ہے, تو اس کوانٹٹی پہ محنت کرنی ہے. اور سپلائی پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اگین پروگرامز چل رہے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر کوئی ایک ڈائریکشن میں فوکس کرے, کوئی سائلوز نہ بنائے, رائٹ. کہ اگر کوئی بھی کر رہا ہے وہ انڈسٹری سے انپٹ لے کے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم بہت سارے بندوں کو ڈیجیٹل اسکل انیبلڈ کریں, جو بی پی او میں بھی آپ کو کام آئے, کال سینٹر میں جن کی ایجوکیشن وہ نہیں ہے, جو انجینئرنگ والے ہیں. کچھ انجینئرس کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلے ہوتا تو جابز نہیں ملتی, ان انجینئرس کو ہم کنورٹ کریں آئی ٹی میں, کیونکہ اس میں ڈیمانڈ بہت ہے. تو میری ایک تو جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, آئی تھنک اگر ان کے پاس پوٹینشیل ہے, چاہے میتھس کی ڈگری ہے, چاہے الیکٹریکل انجینئر ہیں, اینڈ اف دے آر اسٹرگلنگ, اٹس اے ہیوج اپرچونٹی فار دیم سیلوز کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں, خود سے انیشیٹوز لیں, اور گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. یہی ٹیلنٹ ہے جس کو ہم نے گروم کرنا ہے اور اس کو سپلائی کو بڑھانا ہے, کیونکہ سپلائی ہوگی, انوینٹری ہوگی آپ کے پاس, تو لوگ آپ کے پاس ہو گیا. یہ کہ آپ کو فزیکل انفراسٹرکچر کی بات ہے, فائنینسنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ فائنینسنگ اس وقت تک آئی تھنک اسٹیٹ بینک اگین آئی وڈ سے کہ ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ کافی فیسیلیٹیشن کی کوشش کرا ہے. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک اسٹیٹ بینک نے ایک لا بنا دیا. اصل تو آپ بینکر ہیں اگر, تو وہ آپ کے پرسنل ڈیسیجن ہے کہ آپ نے آصف پیر پہ رسک لینا ہے کہ نہیں لینا, یا اس کی کمپنی پہ رسک لینا ہے کہ نہیں لینا. اس پہ آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو, رائٹ. آپ پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ آپ کرنٹ ایسٹس پہ چارج لے کے ان کو لون دے دیں. اسٹیٹ بینک کہہ سکتا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے, رائٹ, اتنی آپ دے دیں یہ کیپیسٹی, لیکن فورس نہیں کر سکتے. کرنٹ ایسٹ آپ تو دے دیں گے, مگر ایک نیا لڑکا جس کے پاس آئیڈیا ہے, جس کے پاس اسکل ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کو تو دنیا میں اسٹارٹ اپس بنتے ہیں, وی سیز ہوتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, ان کو فائنینسنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تو سورسنگ نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. اور اس کے لیے میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے, بزنس لیڈرز ہیں, وہ آئی ٹی میں آپ کو, میں نے کہا نا, بینکس آپ کو اس طرح آسانی سے اسٹارٹ اپ کو لون نہیں دیں گی. یہ بزنس کمیونٹی, بزنس لیڈرز, دے آر, اس میں کچھ انویسٹمنٹ, اٹس اے ہیوج ریٹرن ٹائپ آف اے بزنس, رائٹ. آپ سروسز کرنا چاہتے ہیں, اس میں ریٹرن ہے. ایک سمپل سی ایگزامپل, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل سے فار ایگزامپل نارتھ امریکہ میں, تو اس کا مطلب آپ کا وہاں تک ریچ ہے, آپ کی کوئی آفس ہوگی, آپ بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو وہ چھوٹی کمپنیاں اکوائر کر کے ان کا جب تک وہاں سیٹ اپ نہیں بنے گا, ہماری یہ وش ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے ہم امریکہ میں بیچ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. وہاں آپ کو پریزنس چاہیے, وہاں انویسٹمنٹ چاہیے, وہ لوگ ہائر کرنے ہیں جو آپ کے لیے سیل کر رہے ہوں, آپ کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کر رہے ہوں. تو جب تک یہ لوگ انویسٹ نہیں کریں گے, بلیو نہیں کریں گے اس سیکٹر پہ, انویسٹمنٹ کہیں اور سے تو نہیں آنے والی. گورنمنٹ تو انویسٹ نہیں کرے گی, بینکس اپنی مرضی سے سلیکٹیولی رسک لیں گے. وی سیز کب آئیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے بزنس لیڈرز اس کو اون کرتے ہیں, اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور اس کو جو آپ نے کہا اور سب کہہ رہے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے, اس کو انلیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اگر ہم کہیں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے کام ہو جائے, بینکس آپ کو لون دینا شروع کر دیں, بینکس آپ کو دیں گے, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ وہ ان کا اپنی رسک اسسمنٹ ہے کہ وہ کتنا کس کو دیں, آپ فورس تو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب آصف پیر ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر, مینیجنگ ڈائریکٹر سسٹمز پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنیز. ہمیں 10 سسٹمز چاہیے پاکستان میں. پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے, پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, پاکستان میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری نوجوان ورک فورس اس کے لیے تیار ہے, ہمارے پاس ہیں لوگ. اب حکومت کا کام ہے کہ ہاتھ پکڑے, سہارا دے, انفراسٹرکچر دے, فائنینسنگ کی سہولتیں فراہم کرے, اور اس پہ یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں ایسی جگہوں پہ بنے جہاں پہ HR اویلیبل ہے. کراچی جیسی جگہوں پہ, لاہور میں, ملتان میں, ایسی جگہوں پہ یہ بنائی جائے اور فوری اس پہ کام کا آغاز بھی کیا جائے. باتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. کمرشل بریک